میرے جب حفظ کیا تو ایج کتنی ہو گئی تھی؟ لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 14 سال کے قریب ہوگی، 14-15 سال کے قریب. اچھا اچھا، ہاں بس اس کے قریب ماشاء اللہ. یہی تھی. اور اس کے بعد پھر والد صاحب نے کہا کہ اب اس کو عالم بنانا ہے. اچھا تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہاں ہونا چاہیے. چند ایک مدارس کے نام آئے جس میں سر فہرست 2 نام تھے، ایک انوار العلوم ملتان شریف کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا ادارہ، اور دوسرا دعوت اسلامی. دعوت اسلامی میں پڑھائیں تو کہاں پڑھائیں؟ تو وہ میرے 2 دوست تھے، انہوں نے میرے والد صاحب کا ذہن بنایا کہ آپ نا دعوت اسلامی میں ان کو داخل کروائیں. ایک مطلب ذوق اور شوق والے لوگ بھی ہیں اور محنت اور محبت سے پڑھانے والے لوگ بھی ہیں، تو آپ ادھر داخل کروائیں. کچھ انہوں نے فوائد بیان کیے تو والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر فیصل آباد داخل کروایا 2003 کے اندر. اچھا جی. تو یہاں پھر آ کے ہم نے درس نظامی شروع کیا اور 9 میں ہماری تکمیل ہوئی. مکمل سارا یہیں پہ پڑھا؟ اولا تا دورہ حدیث مدینہ فیصل آباد جی، اولا تا دورہ حدیث یہیں پر. اور میں ناظرین کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا اس وقت ہمارے محتشم و معزز علامہ قاری محمد ادریس صاحب دامہ اقبالہ وہاں پورے فیضان مدینہ کے ناظم اور بالخصوص جو شعبہ حفظ تھا اس کو لیڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو درس نامی تھا اس کی بھی مکمل طور پر نگرانی آپ ہی فرماتے تھے. اور شاید میں ان طالب علموں میں ہوں کہ کلاس میں جو سب سے چھوٹے طالب علم ہوتے تھے میں ان میں سے ہوتا تھا، اور میں بہت کم گو تھا جب میں پڑھتا تھا. 4 سال تک تو سمجھے میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا، صرف کتاب میری دوست تھی. ایسے تو شاید اسی لیے میں پڑھ گیا ہوں، ورنہ یہ دوستیوں یارانیوں میں جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر بندہ لوفر لفنگا بنتا ہے، پھر بندہ اس سٹیج پر نہیں پہنچ سکتا. میں بھی جب آپ کو پہلی مرتبہ تقریر میں دیکھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو گلستان کو نہیں دیکھا تو میں پریشان تھا. میں کہ یہ تو وہی بچہ ہے یار، بالکل جو بولتا ہی نہیں تھا، ہاتھ باندھ کے بس ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اپنا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، کسی دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ملتا. ایک دم یہ مقرر کیسے بن گیا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. تو وہ یہ کہ میں خطابت کے میدان میں حضرت مفاجاتی طور پہ آیا ہوں، یعنی اچانک. اچھا یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے مطلب ایسا ہوا ہے. ہاں یہ بات ایک ہے کہ جب میں کہیں تقریر کرتا تھا نا، میں نے حفظ کے دوران کبھی تقریر نہیں کی تھی. اچھا. درس نظامی کے 6 سالوں میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی. حالانکہ افلا ہوتا تھا، استاد صاحب بس ان کی شفقت ہی فرماتے تھے کہ یہ پڑھنے کو لائق ہے، اس کو تقریر آتی ہے، بس بچوں کی ذمہ داری لگاتے تھے. لیکن قدرتی بات ہے سبق بھی مجھ سے سنتے تھے، موقع ہی نہیں ملا. موقع نہیں ملا، یا میں سمجھتا ہوں ان کی طبیعت بھی آپ کی شرمیلی سی مطلب اس حوالے سے تھی. بالکل ایسے اس کو دیکھ دے یار اتنا شرمیلا بدلا کھڑا ہو کے کرے گا کیا یہ بات بھی ہے. اور دوسرا کلاس میں جب عبارت سنتے تھے یا نفس مسئلہ سمجھانا تو وہ استاد صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے ان شاگردوں میں سے ہے کہ جو اللہ نے صلاحیت دی، بڑی جلدی بات سمجھ بھی جاتے اور سمجھانے کا ملکہ بھی اللہ نے دیا. تو یہ مفتی گلرضا صاحب قبلہ، علامہ شہباز صاحب، علامہ مظفر صاحب قبلہ، علامہ صادق صاحب، تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ بڑے خوش تھے الحمدللہ. اور کئی مرتبہ مجھے موقع ملا دوران طالب علمی کہ پچھلی کلاسوں میں پڑھانے کے لیے جاتا تھا. حالانکہ میرا مطلب میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ استاد کی شاید نگاہ دیکھ رہی تھی، یعنی یقیناً دیکھ رہی تھی کہ اس بچے میں صلاحیت ہے تو ان کو بھیجنا چاہیے. تو بس پھر وہ اچانک میں خطابت کے میدان میں آ گیا. ہاں جہاں میں نے تقریر کی ہے نا، کسی بھی جگہ پہ وہ 10 منٹ موقع ملا یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، تو یہ اللہ کا کرم تھا. ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی. وہ بندے بعد میں کہتے تھے کہ یار اے غلطی ہوئی نا، سانو سمجھتے ہیں بھی ہوندا کی پہ ہے. تو بس وہ پھر ایک جگہ پہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیا. تو وہیں سے ایک نے سنا تو آپ ہمارے تقریر کر دیں، دوسرے نے سنا تو پھر میں تدریس 3 سال بھی میں نے کی ہے. اچھا تدریس 3 سال میں نے تدریس کی ہے. اچھا اس کا میرے ویسے نالج ہاں نہیں ہے. یہ میں نے 3 سال روبا ٹیک سنگھ میں تدریس کی ہے. ہمارے بھائی علامہ آفتاب احمد قادری صاحب ان کا مدرسہ ہے اس کے اندر. اچھا اچھا. تو جب میں نے تدریس شروع کی تھی تو سارے اساتذہ ہی تشریف لائے تھے جنہوں نے مجھے اس مسند پر دعائیں دے کے بٹھایا تھا. سبحان اللہ. سارے اساتذہ گئے تھے. کیا بات. تو بہرحال پھر میں نے استاد صاحب سے رابطہ کیا، مفتی گلرضا صاحب سے، کہ اب تو یہ ربیع الاول میں ہر روز کی مطلب ڈائری مجھے لینی پڑی ہے، میں کیسے تدریس کروں. تو انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے بیٹے دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک بہترین مدرس ہیں، آپ ہمارے شاگرد ہیں، آپ ہمارے پاس پڑھتے رہے، ہمیں سارا پتہ ہے، لیکن یار یہ میدان خالی ہے، آپ اس میدان میں کود جاؤ. یہ ان کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے. اچھا. میں نے کہا پھر آپ دعا دے دیں تو میں پھر کودتا ہوں، ایسے تو میں نہیں کودوں گا. ان کا جا پھر اللہ تینوں رنگ لائے گا. بس الحمدللہ آج ہور تے کل ہور، یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ خطابت کی دنیا ہے، اور یہ الحمدللہ.